کال گرل کی زندگی ایک ایسی شاہراہ عام ہے جس پر ٹول ٹیکس ادا کر کے صرف مردانہ سواری آ سکتی ہیں۔ پاکستان میں دھندا کرنے والی تتلیاں بروکرز اور آنٹیوں کے اڈوں پر بآسانی دستیاب ہوتی ہیں۔ عورت کو کرائے کی سائیکل بنا کر دھندا کرنے والے یہ خواتین و حضرات بااثر افراد کی سیوا کرنے کی بدولت خاصے طاقتور ہو جاتے ہیں، اور چھوٹے موٹے سرکاری اہلکار کو تو یہ لوگ منہ بھی نہیں لگاتے ہیں۔ اکثر آنٹیاں بڑی نامی گرامی شخصیات کو اپنی جیب میں رکھنے کی دعوے دار نظر آتی ہیں۔ چھاپے، عیاش مردوں کے ساتھ پھڈے اور مار کٹائی کال گرل کے جیون ساتھی ہیں۔ اگر کبھی سرکاری مشینری کو جلال آ جائے اور چھاپے پڑنے شروع ہو جائیں تو جسم فروشوں کو ان چھاپوں کی پیشگی اطلاع مل جاتی ہے اور وہ بر وقت انڈر گراؤنڈ ہو جاتے ہیں۔ اللہ جانے پولیس کی مخبری کون کر دیتا ہے۔ پاکستان میں جسم فروش عورتوں کی کہانی بڑی لمبی ہے۔ اگر آپ یہ ساری کہانی سننا چاہتے ہیں، عورتوں کے دکھ جاننا چاہتے ہیں، حوا کی بیٹی کو حالات کے دوزخ نے کس قدر جلا رکھا ہے، انسانی ہوس کے کارنامے کیا ہیں، جاننا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔ جن دنوں کوٹھی خانوں پر چھاپے پڑ رہے ہوں یا دھندے میں مندی کا رجحان ہو، کال گرل سڑکوں پر نکل آتی ہیں۔ آج مینا کا بھی آؤٹ ڈور جانے کا موڈ ہے، اسی لیے وہ بن ٹھن کر نکلی ہیں۔ نہیں، روڈ پہ پسند کرتے ہیں لڑکیاں، ہمارا گینگ پورا ہوتا ہے اور جو لڑکی پسند آئے اسے لے جاتے ہیں۔ تو ان میں سے جو اچھی لگے، جس کی اور جس کی پیچھے وہ اچھی لگی لے گئے ان کو۔ بس ہم سیدھے سادے سے تھے، بس بری زندگی میں آ گئے ہیں۔ کفن پہن لیا اس زندگی کا سر پہ۔ پیشہ کرنے والی عورتیں ٹولی کی صورت میں سڑکوں کے کنارے گاہک کو مختلف قسم کے خفیہ اشاروں سے اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ وہ کوڈ ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ مینا نے ہمیں بتایا۔ کسی کو اشارہ کرنا پڑتا ہے، کسی کو آنکھ مارنی پڑتی ہے، کسی کو یوں کرنا پڑتا ہے۔ آنکھ کیسے مارتی ہیں؟ آپ کو اس کا کہتے ہیں ہائے، اس کا نمبر۔ اچھا، تو پھر وہ کیا پاس آ جاتے ہیں؟ پاس وہ آنٹی کے پاس بھیجتے ہیں، پھر اشارہ بھی کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں، ادھر آنٹی کے پاس۔ اگر ہمیں کوئی پولیس کا چکر بھی ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کے پاس نہیں ٹھہرتی، علیحدہ کھڑے ہوتے، ایک ادھر کھڑی ہوگی، دو ادھر کھڑی ہوگی، دو ادھر آگے کھڑی ہوگی۔ یہ مسئلہ ہم خود کور کرتے ہیں کہ جو لڑکا ہمیں لے جانے کے لیے آیا وہ اس کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو، ہمیں بھی نہ ہو۔ جس نے بھاگنا چاہے وہ بھاگ بھی سکتی ہے، کہ ہمارے ساتھ تو نہیں ہے۔ مینا کی زندگی میں ہر طرح کے مرد کا گزر ہوتا ہے۔ ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے کئی صاحبان اس کے سامنے کانے ہیں۔ کون کون آتا ہے عام طور پہ آپ کے پاس؟ ہمارے پاس سب سارے لوگ آتے ہیں، ڈاکٹرز ایسے لوگ زیادہ لے کے جاتے ہیں۔ ایس ایچ او بھی آئے گا، تھانے دار بھی آئے گا، سارے یہ جو پورا عملہ ہے جو میرے پاس آ چکا ہے، میں سب کو جانتی ہوں کون عزت والا ہے۔ اگر وہ عزت والے ہوں تو اپنی گھر میں جو بیویاں ان کے ساتھ ایسے تعلق بنائیں، ہم جیسی لڑکیوں کے ساتھ کیوں تعلق بناتے ہیں؟ مینا ایک کال گرل صحیح، جھوٹ بولنا ان جسم فروشوں کا کاروبار صحیح، لیکن آج یہ سب کچھ سچ سچ بتانے کو تیار ہے، بھلے وہ اس کے جسم کی قیمت ہی کیوں نہ ہو۔ پوچھتے ہیں کہ آپ کا ریٹ کیا ہے، پھر ہم اپنا ریٹ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا ریٹ ہے۔ پھر جب وہ 3000 3500 سنتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں آنٹی کم کرو، ایسے کرو، یہ کرو۔ آنٹی کہتے ہیں آپ کو؟ مجھے تو نہیں، وہ جو میرے ساتھ میری نائکا ہے اسے آنٹی کہتے ہیں۔ تو ایسے کرو، نہیں کم کرو۔ پھر ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ دور دور سے جاتے ہوئے گندی گالی بھی نکال جاتے ہیں۔ اچھا، گندی گالیاں نکالتے ہیں، یہ ایسی ہیں، یہ ایسی ہیں عورتیں، مطلب ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کئی مرد حضرات ایسے دیکھے ہیں کہ جا رہے ہوں، بائک پہ ہوں گے تو ٹانگ ماریں گے اور لڑکی کو گرا جائیں گے، اور بعض حضرات ایسے دیکھے ہیں کہ لڑکی کے منہ پہ تھوک جاتے ہیں۔ بہت زیادہ ضلالت ہے اس کام میں۔ جو لوگ کال گرل سے قربت کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ خلوت کے لمحات پاتے ہی اپنی دکھوں بھری داستانوں کی کیسٹ چلا دیتے ہیں، لیکن مینا سمیت اکثر کال گرلز مردوں کی اس عادت سے خوب واقف ہیں۔ بس یہی سٹوری بنا کے بتا دیتے ہیں کہ ہمارا آج محبوب ایسا تھا، ہمارے محبوب نے آج ایسا کیا ہے، آج میرے محبوب کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی ہے، آج میں اس کام
اس کام کو لے کے جو تمہیں لے کے آیا ہوں میں نے اس کو جلانا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اس لیے کہ تم خاموش رہنا، میں تمہیں ٹیلی فون پہ بات کرواتا ہوں اس کی۔ یہ تو اس بازار کی ریت ہے کہ اگلے کو سٹوری ضرور بنا کے بتائیں گے، اگر غلط بھی ہے یا صحیح بھی ہے سٹوری ضرور بنا دیں گے۔ اگر کبھی چھاپا پڑ جائے تو گاہک کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی کال گرل کے حصے میں ہی آتی ہے۔ ایک دفعہ مینا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ تماشبین میرے ساتھ تھا، لڑکا مجھے چھوڑنے کے لیے آ رہا تھا، ابھی میں نے پیسے اس سے لینے ہی تھے تو سمنا آباد، موڑ سمنا آباد، ادھر پولیس والوں نے مجھے گھیر لیا۔ 800 روپیہ تھا میرے پاس جو پولیس والوں نے لے لیا۔ میں کچھ اور بتاؤں، وہ لڑکا کچھ اور بتائے، اس کو باہر لے گئے، وہ میں اور کچھ بتاؤں، وہ لڑکا اور کچھ بتائے۔ پھر میں نے ان سے سیدھی بات کی کہ ہم تو دوست ہیں، ہم نہیں ابھی جانتے، ابھی ہم نئے ہیں، 10-12 دن ہوئے ہماری دوستی کو، ہم کس طرح ان کے ماں باپ کو جانیں گے یا یہ میرے ماں باپ کو جانے گا۔ عام طور پر دلالوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جسم فروش لڑکیوں کے مالک ہوتے ہیں، لیکن مینا دلال اور کال گرل کے رشتے کو یوں بیان کرتی ہے۔ ہم دلالوں کو ایسے منہ نہیں لگاتے کہ وہ ہماری دلالی کھا رہا ہے، ہمارے ٹکڑوں پہ پڑ رہا ہے اور ہم ان کی بات سنیں۔ دلال اچھا نہیں لگتا؟ دلال تو پاؤں کی جوتی سے جیسا ہوتا ہے۔ جسم فروشی کے کاروبار میں نوٹ تو کھلا ہوگا، لیکن جان لیوا بیماریوں کا تحفہ بھی اس دھندے کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ پیشہ کاروں اور ان کے پاس آنے والوں کے امراض کے بارے میں مینا بتاتی ہیں۔ صرف لوگوں کے ساتھ کرنے سے انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے؟ لڑکی بیمار ہوتی ہے؟ ہاں۔ کیا بیماری ہوتی ہے؟ کسی کو ٹی وی ہے، کسی کو ایڈز یا کینسر ہے، اس طرح ایک دوسرے سے بیماریاں لگتی ہیں کہ اس لڑکی کو ٹی وی ہے اور لڑکے کو بھی ہو گئی ہے، یا اس لڑکے کو کینسر ہے، اس لڑکی کو بھی کینسر ہو گیا ہے، ایسی بیماری میں نے سنی ہے۔ دھندا کرنے والیاں پاکستان کے ہر شہر کے کئی محلوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن ان کی جنسی خدمات سے فائدہ اٹھانے والے عیاش مرد حضرات کو اکثر اوقات یہ عیاشی بڑی مہنگی پڑتی ہے، اور وہ ایڈز، ہیپاٹائٹس، کینسر، ٹی بی اور جلدی امراض کے علاوہ جنسی بیماریوں مثلاً آتشک سوزاک اور جریان وغیرہ میں مبتلا رہتے ہیں۔ کال گرل سے جنسی آسودگی حاصل کرنے والا مرد خود تو موت کے منہ میں جاتا ہی ہے، اپنے ساتھ ساتھ بیوی بچوں کو بھی بیمار کر کے مار ڈالتا ہے۔ جسم فروشی کی وجہ سے معاشرے میں بیماریوں کا پھیلنا ایک بہت بڑے خطرے کی بات ہے، جس کی روک تھام سرکار کی اہم ذمہ داری ہے۔ جو لوگ جنسی بے راہ روی کی روش اپناتے ہیں، گھٹ گھٹ کے مرنا اپنے نصیب میں وہ خود لکھ لیا کرتے ہیں۔ کوٹھی خانوں کے خلاف کئی بار کیے جانے والے سرکاری آپریشن آج تک پاکستان سے جسم فروشی کو جڑ سے ختم نہیں کر سکے۔ اس بات کا جواب سرکار کے لاڈلے محکمہ پولیس کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اگر آپ پاکستان میں کام کرنے والی کال گرلز کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھنا چاہتے ہیں، ایک عورت کو حالات کے دوزخ نے کس قدر جلا رکھا ہے جاننا چاہتے ہیں، بنت حوا کے زخم جاننا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا۔